والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نمبر آیا سورہ قصص۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور نریدو ہم چاہتے ہیں، ان یہ کہ نمنو ہم احسان کریں، علا پر الذین ان لوگوں کے استضعفوا جو کمزور تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور بنائیں ہم ان کو ائمۃً امام، ونجعلہم اور بنائیں ہم ان کو وارثین وارث، ونمکن اور تمکن عطا کریں، ٹھہراؤ عطا کریں، لہم ان کو فی الارض زمین میں، ونریا اور دکھائیں فرعون کو، وحامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم اس سے، ما کانوا جو تھے وہ، یحذرون ڈرتے، واوحینا اور وحی کی ہم نے، الی طرف ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، ان ارضعیہ یہ کہ تو دودھ پلا اسے، فائزہ پس جب خفتی تو ڈرے، علیہ اس پر، فالقیہ پس ڈال دے اس کو، فی الیمی دریا میں، ولا تخافی اور نہ ڈرنا، ولا تحزنی اور نہ غم کرنا، انا یقیناً ہم، رادوہ لوٹائیں گے اس کو، الیکی تیری طرف، وجاعلوہ اور بنائیں گے اس کو، من المرسلین رسولوں میں سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات ہیں ایک بڑی واضح کتاب کی، تاکہ ہم پڑھیں آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کی اور زمین کے رہنے والوں کے گروہ بنا دیے، اور کمزور جو گروہ تھا ان کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کی خواتین کو زندہ رکھا، یقیناً وہ زمین میں فساد پھیلانے والا تھا۔ یہ کل جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں، زبان کے نام پر، مذہب کے نام پر، علاقوں کے نام پر، تاکہ لوگ اپنے معاملات میں الجھے رہیں اور ان سے اس بارے میں، ان کے اقتدار کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں پوچھیں نہیں۔ حکمران جو مرضی کرتے رہیں، لوگوں کو اپنے اندر سے فرصت نہ ملے، وہ آپس میں بحث مباحثے میں لگے رہیں۔ یہ ہر دور کی جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں یا حکومتی افراد ہوتے ہیں، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑتا رہنے دو، عقیدے کے نام پر، مذہب کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر۔ یہ ہمارے ہاں بھی جو دیکھ لیں آپ، مذہب کے نام پر جماعتیں کھڑی کی گئیں، زبان کے نام پر کھڑی کی گئیں، فلاں کی بولی یہ ہے، وہ جماعت بنا کے ہماری زبان یہ ہے، ہماری زبان یہ ہے، لسانی عصبیت، پھر صوبائی عصبیت کو کھڑا کیا گیا، ہر ایک کو اپنے اپنے، آپ بھولے نہیں ہوں گے سندھو دیش کے نعرے بھی لگتے رہے، سندھو دیش کے بھی نعرے لگتے رہے، پنجابی مہاجر کے معاملے بھی چلے، پختون کا معاملہ بھی چلا، بلوچ کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ۔ یہ گروہ بنا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی مستحکم اگر استحکام آ گیا، لوگ ہم سے پوچھیں گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان میں استحکام آنے ہی نہ دو۔ پھر جب سیاسی استحکام آنے لگا، پھر مذہبی شروع کر دو، جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں، تو ان کو کافر کہے تو اس کو کافر کہے، لڑا دو ان کو۔ یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، برٹش گورنمنٹ آئی ہے، آ گئی، اس سے پہلے ہندو مسلم فساد نہیں تھے،
بر عظیم پاک و ہند میں۔ وہ آئے، انہوں نے ہندوؤں کو آریہ سماج کے نام پر کھڑا کر دیا، سناتن دھرم کے نام پر کھڑا کیا، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں انہوں نے ایسے ایسے فرقے بنائے اور آپس میں لڑائے۔ قادیانیت کیا تھا؟ یہ اسی دور کا تھا، تاکہ یہ آپس میں بحث مباحثے میں الجھے رہیں، انہیں فرصت ہی نہ ملے ہماری طرف دیکھنے کی۔ تو یہ فرعون کا سلسلہ تھا، اس نے شروع کیا تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی رعایا، اپنی عوام کے گروہ بنا دیے، وجعل اہلہا شیعا، گروہوں میں تقسیم کر دیا اپنی رعایا کو، اور ایک گروہ کو کمزور کرنے لگا کہ یہ اقتدار میں نے ان سے لیا ہے، اگر ان کے بچے جوان ہو گئے تو مجھ سے حکومت چھین نہ لے، ان کے بچوں کو ذبح کرو۔ اور وہ گروہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُرِيدُ، جو آج ہم نے پڑھا، ہم نے چاہا ان نمن، کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جو کمزور تھے، کمزوروں پر ہم نے احسان۔ اور کمزوری کے بارے میں، مظلوم ہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھیجنے لگے یمن کی طرف، کہا اتق دعوت المظلوم، معاذ تو گورنر بن کے جا رہا ہے، مظلوم کی ہاں سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم کی ہاں، مظلوم کی دعا اللہ کے عرش تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کیا تھے؟ مظلوم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا جو کمزور تھے زمین میں۔ اس سے بڑی کمزوری کیا ہو کہ ایک بندے کا بچہ اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے اور وہ بچا ہی نہ پائے، من حیث القوم بچے ذبح ہو رہے ہوں اور عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہو اور وہ قوم کچھ کر ہی نہ پائے۔ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں بچانے کے لیے ہی نہیں فیصلہ کیا، بلکہ ان کو ہم نے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سورہ جو ہے اس میں سجدہ میں ہم پڑھیں گے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں امام بنانے کا فیصلہ کر لیا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کا وارث بنانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم انہیں زمین میں اطمینان دینے کا فیصلہ، لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اطمینان دینے کا ہم نے فیصلہ کر لیا۔ یعنی ہمارے انعامات اور احسانات یہی نہیں تھے کہ ہم انہیں فرعون کے مظالم سے بچائیں گے، بلکہ ہمارے انعامات اور احسانات یہ تھے ہم دنیا کا امام انہیں بنانے جا رہے تھے، دنیا میں سکون عطا کرنے جا رہے تھے ان کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ دکھانا چاہتے تھے جس کا خوف ان کے دلوں میں تھا اور جس کے بارے میں وہ تدبیریں کر رہے تھے کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے۔ کیا تدبیریں؟ کیوں؟ کس چیز کا خوف تھا؟ کہ اقتدار ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ اقتدار کے چھن جانے کے خوف کی وجہ سے وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اقتدار کو بھی چھینا جائے گا اور انہیں پانی میں ڈبویا جائے گا۔ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جس کے بارے میں وہ پیش بندیاں کر رہے تھے اور ساری تدبیریں کر رہے تھے، وہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، ان کی تدبیریں ان کے سامنے الٹوں گا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس بارے میں وہ پیش بندی کر رہے تھے اور ڈر رہے تھے، ہم نے انہیں دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ ان کا نام کسی جگہ پہ بھی نہیں آتا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، والد کا نام آتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ دو بڑے عمران گزرے ہیں ہسٹری میں، بڑے عمران دو، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے نام عمران اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران، جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام پر ہے، کیونکہ وہاں پر الفاظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے عمران کی بیوی نے جب نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پر آزاد کروں گی، تو وہ پھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام مریم رکھا۔
تو وہ بھی حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی، لیکن ان کی ماں کا نام نہیں آتا۔ تو بہرحال ام موسیٰ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس کی طرف یہ بات اس کے دل میں ڈال دی، ان ارضعیہ، دودھ پلا اپنے بیٹے کو، تو دودھ پلا اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے ڈر محسوس ہو، کس چیز کا ڈر محسوس ہو؟ کہ ابھی سرکاری ہرکارے آئیں گے اور تیرے بیٹے کو چھین کے لے جا کر کے ذبح کر دیں، جب یہ خوف تجھے محسوس ہو، اس سے پہلے اسے دودھ پلا، بے خوف ہو کے پلا۔ جب ایسا خوف محسوس ہو کہ مخبری ہو گئی ہے اور سرکاری اہلکار آ گئے تیرے بچے کو لینے کے لیے، تو ان کے آنے سے پہلے اپنے اس بچے کو دریا میں پھینک دینا، اپنے اس بچے کو دریا میں پھینک دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ارضعیہ، کہ پلا تو اس کو دودھ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے ڈر محسوس ہو اس پر، فَأَلْقِهِ، پس ڈال دے اس کو، فِي الْيَمِّ، دریا کی نظر کر دینا، دریا میں ڈال دینا اس کو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، اپنے بچے کو دریا میں پھینکتے ہوئے ڈرنا بھی نہیں اور غم بھی نہیں کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس لے کر کے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ وعدہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہم پیچھے پڑھائیں، دریا کی نظر کر دیا، دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا، کسی وقت بھی پولیس آ جائے گی لینے کے لیے، تو ایک ٹوکری میں رکھ کر کے انہیں ان کی بہن کے سپرد کیا کہ بیٹی جا اپنے بھائی کو دریا کی نظر کر دے اور ساتھ ساتھ چلتی رہنا کہ ٹوکری کدھر جاتی، تیرا بھائی کدھر جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ایسا ہی کیا اور وہ چلتی چلتی فرائنہ کے محلات کی طرف آ گئی، پانی کی لہریں اس ٹوکری کو اس طرف لے آئیں، اور جب وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کے چہرے پر اپنی طرف سے ایسی محبت ڈال دی کہ جب فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا تو اسے سنبھالنے پالنے پر راضی نہیں ہو گئے۔ وہ کل آئے گی وہ بات کہ فرعون کی بیوی نے کیا الفاظ اس پر کہے، وہ انشاءاللہ کل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم لوٹائیں گے اسے تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تیرے اس بیٹے کو رسول بنائیں گے، تیرے اس بیٹے کو رسول بھی بنائیں گے، تیری پاس واپس بھی لے کر کے آئیں گے تیرے اس بیٹے کو۔ وہ کیسے واپس آئے، کیا ہوا، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور تھے زمین میں، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنائیں زمین میں، اور انہیں زمین کا وارث بنائیں، اور انہیں سکون عطا کریں زمین میں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس کے بارے میں وہ ڈر رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلائیے، جب وہ آپ ڈر محسوس کریں اسے آپ دریا کی نظر کر دیں، ڈریے نہیں اور خوف زدہ نہیں ہونا، ہم اسے آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ سفر کی دعاؤں کے سلسلہ میں 2 دعائیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تیسری دعا 115 نمبر صفحہ پہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، سفر چھوٹا ہوتا یا بڑا، سفر پہ نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتے۔ ہم تیسری دعا پڑھنے جا رہے ہیں جو 115 نمبر صفحہ پہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی جو 114 نمبر صفحہ پہ نیچے والی دعا ہے، 3 بار کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہتے سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لائق، تو سب سے بڑا ہے اور تو پاک ہے ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی حکمت کیا ہے،
سفر میں کچھ بھی معاملات پیش آ سکتے ہیں، جہاں بھی جا سکتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ معافی کا سوال کر کے، معافی مانگ کر کے سفر کرنا، یہ بہت برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آگے دعا ہے اللہ اکبر 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ پھر کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے کنٹرول دے دیا، مطیع کر دیا ہمارے لیے، ھذا، اس سواری کو، وہ اونٹ ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ آپ کی گاڑی ہے، بائک ہے، وہ دوسری گاڑی ہے، یا اللہ تو نے اس پر ہمیں کنٹرول عطا کیا ہے، ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی۔ یہ ہے سخر لنا ھذا کا مطلب۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم اس پر کنٹرول کرنے، ہم کہیں کہ میں بڑا ڈرائیور ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اعتراف ہے اپنی کمزوری کا اور اللہ کی عطا کا اعتراف کرنا ہے۔ تو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور لوٹ کر کے تو ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، انا، میں، نسألک، سوال کرتا ہوں تجھ سے، فی سفرنا ھذا، اس سفر میں، کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ البر، نیکی کا، والتقوی، پرہیزگاری کا، ومن العمل ما ترضی، اور سفر میں میں ان اعمال کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جن اعمال کرنے سے تو راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس سفر میں تقوی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے یا ایسا عمل ہو جائے جس سے تو ناراض ہو جائے، نہیں، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے، نیکی مانگتا ہوں، تقوی تو اسے مانگتا ہوں۔ اللہم ھون علینا سفرنا ھذا، یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس سفر کو، یہ الفاظ آگے بڑے بڑے کمال کے آ رہے ہیں، اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، یا اللہ ہے بڑا دور کا سفر، لیکن تو دوریوں کو نزدیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے، یا اللہ اس سفر کو نزدیکیوں میں بدل دے، یعنی آسانی عطا کر دے کہ ہم اس سفر میں، ہے بڑا لمبا سفر لیکن ایسا ہی لگے کہ یار ابھی نکلے، ابھی ہم پہنچ گئے ہیں، دوری کو نزدیکی میں بدل دے۔ وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ تو ہمارا نگہبان بن جائے اس سفر میں، ہم جانے لگے ہیں، تو حفاظت کی چھتری ہمیں عطا فرما دے اس سفر میں۔ والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا بھی نگہبان تو بن جانا، ہم تو جا رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی تیری سپرد ہیں، ان کا بھی نگہبان تو بن جانا۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی مشکلات سے، سفر میں پریشانی کوئی آئے، مشکل آئے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس کی پناہ عطا کرنا۔ وقابت المنظر، اور کوئی برا میں سین دیکھوں، برا منظر دیکھوں راستے میں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کسی کا ایسا، یا اللہ ایسے منظر دیکھنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وسوء المنقلب فی المال والاہل، یہ گھر والوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ جب میں سفر سے واپس آؤں تو گھر میں کوئی معاملہ ہی خراب ہوا ہو، یا اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے مال اور گھر کے معاملے میں میں واپس آؤں تو وہاں بھی امن، سکون اور اطمینان ہو، کوئی برا منظر دیکھنے کو مجھے نہ ملے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ دیکھ لیں، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، سواری کے لیے، سفر کی مشکلات کے لیے، اپنے مال جان کی حفاظت کے لیے، سارا کچھ اس دعا میں شامل ہے، تو اسے ضرور یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے اور اپنی رضا کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔